دلچسپ اسلامک ہسٹری کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم کیا اصحاب الایکا اصحاب مدین ہیں کے بارے میں بیان کریں گے۔ کیا اصحاب الایکا اصحاب مدین ہیں؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جن مفسرین کی رائے ہے کہ اصحاب الایکا اہل مدین نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور قوم ہے، یہ رائے کمزور ہے اور ایسے مفسرین کی دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کو شعیب علیہ السلام نے کہا یہاں اخوہم کا لفظ نہیں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ نمبر 2، سورہ شعراء میں اصحاب الایکا کے لیے یوم الذلہ کے عذاب کا ذکر ہوا ہے، جبکہ اہل مدین کے لیے رجفہ، زلزلہ اور سیاہ چیخ کا ذکر ہے۔ تو ان میں پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ سورہ شعراء میں اصحاب ایکا بعد اخوہم کا لفظ اس لیے نہیں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان کیا ہے کہ وہ ایکا کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اگرچہ صریح طور پر ایکا کی عبادت کرنے کا ذکر نہیں آیا، لیکن ایکا کی طرف نسبت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو پوجتے تھے، لہٰذا اس جگہ اخوہم کا لفظ لانا مناسب نہ تھا، اور جب قبیلے کا ذکر کر کے اس کی طرف منسوب کیا تو اخاہم شعیبا کہنا مناسب تھا۔ یہ ایک لطیف، نفیس اور عمدہ فرق ہے۔ نمبر 2، باقی رہا یوم الذلہ سے دلیل اخذ کرنا، تو اس بارے میں اتنا کہنا ہے کہ اگر یہی بات اس کی دلیل ہوتی کہ یہ ایک اور امت ہے تو رجفہ اور سیاحت کے ساتھ انتقام کو اس بات کے لیے دلیل بنانا چاہیے کہ یہ بھی دونوں الگ امتیں ہیں جن پر الگ الگ نوعیت کا عذاب آیا، لیکن علم تفسیر سے دلچسپی رکھنے والا شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ باقی رہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، جس میں ہے کہ قوم مدین اور اصحاب الایکا دو الگ قومیں ہیں اور ان دونوں کی طرف اکیلے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، تو یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے بعد راویوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ زیادہ کرین قیاس یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بنی اسرائیل کی ان کتب سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے یرموک کے دن ان کی کتب کے 2 اونٹ لدے ہوئے پائے تھے۔ واللہ عالم۔ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین کے ایک امت ہونے کے متعلق یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے ان دونوں کے متعلق ذکر کیا ہے کہ وہ ماپ اور تول میں کمی کرتے تھے، تو ان پر کئی قسم کے عذاب نازل ہوئے۔ موقع اور مقام کی مناسبت کی وجہ سے ہر جگہ عذاب کی ایک خاص قسم کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الشعراء آیت نمبر 199، ترجمہ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے آ لیا، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔